طلباء و طالبات اردو زون میں خوش آمدید۔ اپنے جماعت نہم کے اردو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جو کہ ناصر کاظمی کی غزل ہے جس کا نام ہے غم ہے یا خوشی ہے تو۔ یہ اس کا مطلع ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو۔ اس غزل کی تدریس کے بعد آپ مختلف سوالات کے جوابات دے سکیں گے، قافیہ، ردیف، مطلع اور مصرع کی شعر کی شناخت کر سکیں گے، مختلف فنی محاسن جو ہیں ان کا استعمال جان سکیں گے اور غزل کی تشریح کر سکیں گے۔ علامات اوقاف کا آپ خیال رکھ سکیں گے عبارت کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اصناف نظم کے محاسن کو شناخت کر سکیں گے۔ تو بڑھتے ہیں غزل کی جانب۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ اس غزل میں ردیف جو ہے وہ ہے تو جو ہے وہ ردیف ہے۔ اس غزل میں مختلف صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے آفتوں، اور آفت کیا الٹ ہوگا چین، صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح خزاں کا الٹ ہوگا بہار، تو یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ اسی طرح ہاں نہیں، یہ بھی صنعت تضاد ہوگا۔ تو غزل کو دیکھ لیتے ہیں۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے سہل ممتنع شاعری کی ایک ایسی اصطلاح، یعنی ایسے شعر کو کہیں گے کہ جس کی مثال بنانا دشوار ہو اگرچہ بظاہر وہ آسان معلوم ہو۔ سہل ممتنع کی خاصیت رکھنے والی شاعری تاثیر، قوت اور تعدیر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سہل ممتنع شعری اظہار کا سادہ ترین پیرایا ہوتا ہے، یعنی ایسا شعر جیسا کوئی اور شعر بنانا دشوار ہو۔ غزل کا پہلا شعر ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ انسان کے اندر پائے جانے والے بعض جذبوں یا کیفیات کی نوعیت اتنی بنیادی ہوتی ہے کہ ان کے بغیر انسانی زندگی کی معنویت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ان جذبوں یا کیفیات میں سے دو تو اتنی بنیادی ہیں کہ پوری انسانی زندگی صرف انہی کے درمیان حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک خوشی اور دوسری غم۔ تاہم اگر ہم غور سے دیکھیں تو پوری انسانی تہذیب صرف ایک ہی کیفیت کے حصول کے گرد گردش کرتی نظر آتی ہے، خوشی کی کیفیت کے حصول کے لیے۔ لیکن ناصر کاظمی عشق صادق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل کے مالک شاعر بھی ہیں۔ وہ اپنے محبوب کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے غم اور خوشی کے تمام جذبات محبوب سے وابستہ کر رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم ہی میری زندگی ہو، میں تمہاری خوشی میں خوش اور تمہارے غم میں اداس رہتا ہوں۔ ناصر جذبہ عشق سے سرشار ہیں۔ ان کا عشق ہمہ جوہت رنگ کا ہے۔ یہ عشق انہیں حسن اور مسرت سے آشنا کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے محبوب کو زندگی قرار دیتے ہوئے اس کے غم کو اپنا غم اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانتے ہیں۔ شعر نمبر 2، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ آفت اور چین ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، تو یہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا اور یہاں کی زندگی آسان نہیں، یہ مصائب اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس بھی شخص کو دیکھیں تو وہ پریشان حال دکھائی دیتا ہے، کوئی غم دوراں کا مارا ہوا ہے تو کوئی غم جاناں کا۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں جو زمانے کے مصائب سے نبرد آزما رہتے ہیں، لیکن ان سب مصائب میں جو چیز میرے لیے باعث سکون ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنے سارے دکھ، درد، مصائب اور غم معلم بھول جاتا ہوں۔ تمہارا دیدار میرے لیے باعث راحت اور سکون و مسرت ہے۔ آفت اور چین آپس میں متضاد ہیں۔ ناصر کاظمی نے اس شعر میں صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کر کے شعر کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو اس شعر کے فنی محاسن اگر ہم دیکھیں تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارا ہونا ہی میرے جینے کا سہارا ہے، میری زندگی اور میری کل کائنات تم ہی ہو۔
جب رات چھا جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہوتی ہے تو میں تمہاری یادوں کی چادر اوڑھ لیتا ہوں۔ تمہاری یادیں پھر ایک چراغ کی طرح میرے وجود میں روشنی بکھیر دیتی ہیں۔ میری نیند اور میرے خواب و خیال میں صرف تم ہی تم ہوتے ہو۔ اندھیرے، اجالے، خواب، بیداری، غم، مسرت، غرض ہر کیفیت میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ مومن مومن نے بھی شاید یہ اسی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن کا یہ شعر غالب نے سن کر کہا کہ میرا پورا دیوان لے لو اور یہ شعر میرے نام سے منسوب کر دو۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 4، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ اس شعر میں بھی شاعر نے صنعت تضاد کے استعمال سے شعر کی معنویت کو وسعت عطا کی ہے۔ خزاں اور بہار کے الفاظ آپس میں متضاد ہیں۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی غم و الم کا مجموعہ ہے، میری ذات اس باغ کی مانند ہے جس پر کبھی بہار کا گزر ہوا ہی نہیں ہو۔ میری زندگی میں اداسی اور مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو یوں لگتا ہے جیسے اس خزاں رسیدہ باغ میں بہار آ گئی ہو۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے میرے دل کا غنچہ کھل اٹھا، ہر رنج اور ہر رنج راحت میں بدلنے لگا، خزاں بہار میں بدلنے لگی، کوئی بھی غم نہیں رہا۔ ایسے ہی جیسے بہار آتی ہے تو ہر طرف رنگ اور خوشبو بکھر جاتے ہیں، ہر منظر حسین دکھائی دینے لگتا ہے۔ بیٹا یہاں پہ میں اور تو یہ بھی صنعت تضاد ہیں۔ ایک تو خزاں اور بہار ہے، دوسرا میں اور میں کا الٹ تو، یہ بھی صنعت تضاد جو ہے وہ موجود ہے اس شعر میں۔ دیکھیں دوست جو ہوتے ہیں نا، دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ ان دوستوں کا آپس میں ایک جیسے خیالات کا ہونا۔ ہم جب اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا کوئی دوست بناتے ہیں تو ان کے درمیان دوستی کی وجہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایک تیسرا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاید یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے جو سرکل میں میرے جو دوست ہیں ان دوستوں کے ساتھ میں نے دوستی اس لیے کی ہے کیونکہ وجہ تو ہے، یعنی میں تیرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہوں، بہانے تلاش کرتا ہوں اور بہانے سے مختلف دوستوں کے درمیان بیٹھ کر تیری گفتگو یا تیری بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پہلے تو میں خلوت نشین ہو گیا تھا نا، گوشہ نشین بن گیا تھا، لیکن جب تم میری زندگی میں آ گئے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے جینے کی کوئی وجہ مل گئی ہے اور میری زندگی بہت خوشیوں بھری ہو گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خوشیوں کے بجھے چراغ جل اٹھے ہیں۔ شعر نمبر 6، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کے وصال سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ جو وصل کی گھڑی ہوتی ہے اس سے حسین کوئی بھی چیز نہیں۔ اپنی محبت کو پا لینا اور خود بھی چاہا جانا بذات خود ایک خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ لیکن ناصر کاظمی اپنی محرومیوں اور بدقسمتی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا مگر اے میرے محبوب میں تجھے حاصل نہ کر سکا۔ میری زندگی میں کیا کمی رہ گئی؟ تیرا نہ ہونا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود تو میرے ساتھ نہیں ہے، اور تو میرے ساتھ نہیں ہے تو گویا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اسی احساس کو ناصر کاظمی نے شعر میں کہا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس کی چیز کی کمی ہے ابھی۔ شعر نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں تو وہ نہیں رہا
हाँ मगर वही है तू। नासिर काज़मी कहते हैं कि हालात व वाक़यात इंसान को कहीं न कहीं तोड़ देते हैं। गमे जाना और गमे दौरां का मारा इंसान अपनी सोच और अपने ख़यालात और नज़रियात से हट भी जाता है। वक्त की गर्द इंसान के हुस्न कमाल को मांद कर देती है। नासिर काज़मी कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हालात की सितम ज़रीफ़ी ने मेरे हुस्न कमाल को गहना दिया, मेरे जज्बात और एहसासात को सर्द कर दिया। मगर ए मेरे महबूब, तेरे हुस्न जमाल में कोई कमी ना आई। कोई गम तेरे कमाल मोहब्बत के एहसासात और जज्बात को गर्द आलूद ना कर सका। तेरा हुस्न और तेरी मोहब्बत वैसी की वैसी है, बेपनाह और बेकरार। हालात ने मुझे बदल दिया मगर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। यानी वक्त के या हालात के वजह से मैं वो नहीं रहा, यानी मेरा हुस्न जमाल कम हो गया, मगर तू अभी तक वैसे का वैसा ही है। शेर नंबर 8 जो कि गजल का मक्ता है। नासर इस दयार में कितना अजनबी है तू। शायर और अदीब माशरे का सबसे हसास तबका होते हैं। उनका मुशाहिदा और देखने का अंदाज आम लोगों से अलग होता है। वो दुनिया की तलखियों और नाइंसाफियों को देखकर मसलहत के तहत खामोश नहीं रह सकते, बल्कि अपने एहसास और जज्बात का इजहार अल्फाज की शक्ल में करके आम लोगों को भी जबान अता करते हैं। यही वजह है कि अहले हकम उनके खिलाफ हो जाते हैं। मक्ता के इस शेर में नासिर काज़मी खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं इस बेहिस और जालिम दुनिया में एहसास की जिन्स लेकर क्यों आ गया हूँ। इस मफाद परस्त जालिम और बेहिस दुनिया में मैं एक अजनबी की तरह हूँ, जिसके सच्चा होने के बावजूद कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई साथ चलने को तैयार नहीं है। यूं लगता है जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं। दयार कहते हैं शहर को। तो शायर का कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत अजनबी खुद को महसूस करता हूं। अजीज तलबा और तालिबात, आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। कल किसी और नई गजल के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।